خیر چلیے شروع کرتے ہیں اس تفصیلی جائزے کو۔ آج ہم لوگ ایک بہت ہی حیران کن تاریخی باب پر بات کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ کروڑوں سال پہلے کی زمین کیسی تھی تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہاں بالکل خاموشی ہوگی۔ ہاں بالکل، یعنی عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان ہی زمین کے پہلے مسکین تھے، لیکن سچ پوچھیں تو حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی یہاں زندگی شروع ہوئی، لیکن آج ہم اس وقت کو دیکھیں گے جب یہاں انسان نہیں بلکہ آگ سے بنی ایک مخلوق کا راج تھا۔ صحیح بات ہے۔ اگر زمین کو ہم ایک بہت پرانی عمارت مان لیں جہاں نئے کرایہ دار رہنے آئیں، تو وہ نئے کرایہ دار یعنی ہم انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پہلے لوگ ہیں جو یہاں آباد ہوئے۔ ان کو تو ان کی اپنی تباہ کاریوں اور فساد کی وجہ سے وہاں سے بے دخل کیا جا چکا ہے۔ تو اچھا چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ایک نئے خلیفہ یعنی انسان کی تخلیق کا اعلان آسمانوں میں ہوا تو فرشتوں نے وہاں ایک بہت عجیب سوال پوچھا۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہاں ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ ایک سیکنڈ، یہاں میں تھوڑا آپ کو روکنا چاہوں گی۔ دیکھیں، فرشتے تو غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں نا، غیب کا علم تو صرف اور صرف ایک عظیم تر ذات کے پاس ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ تو پھر جب انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان پاک فرشتوں کو پہلے سے کیسے پتا چل گیا کہ یہ نئی مخلوق فسادی کرے گی؟ کسی ثبوت کے بغیر انہوں نے اتنا بڑا ڈر کیسے ظاہر کر دیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں ان فرشتوں کا یہ سوال غیب کے علم کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر تھا۔ اچھا، یعنی انہوں نے پہلے کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تھا زمین پر؟ ہاں بالکل، انہوں نے ماضی میں ایک ایسی مخلوق کو زمین پر آباد دیکھا تھا جو یہی سب کچھ کرتی تھی، خون ریزی اور فساد، یہ سب فرشتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو انسانوں پر شک نہیں تھا، بلکہ انہیں اس پچھلی مخلوق کا انجام یاد آ رہا تھا۔ وہ مخلوق اصل میں تھی کون؟ وہ جنات تھے، یعنی انسانوں سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر جنات اکیلے حکمران تھے، اور انہیں انسانوں سے پیشتر بے دھواں آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ آگ کی فطرت آپ کو پتہ ہی ہے، بے چین ہوتی ہے اور اس میں تیش ہوتا ہے۔ صحیح، اور آگ کی اس فطرت کی وجہ سے ان کے اندر ایک غمنڈ بھی تھا، ہے نا؟ اور ساتھ ہی ان کو خود مختاری یعنی آزادی انتخاب بھی دیا گیا تھا۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے اپنا معاشرہ بالکل ٹھیک سے چلایا۔ انہوں نے پہاڑوں میں اور گھنے جنگلوں اور سمندروں میں اپنے ٹھکانے بنائے۔ واہ، یعنی پوری ایک ترقی یافتہ دنیا بنائی انہوں نے زمین پر۔ جی، اور شروع میں انہوں نے عبادت بھی کی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو آزادی ملی تھی نا، اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو تکبر پیدا ہونا شروع ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تو بالکل آج کے انسانوں کے معاشرے جیسا لگ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے آج بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ جب مکمل طاقت ملتی ہے تو آپس میں لڑائیاں اور نسلی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی ہوا تھا ان کے ساتھ بھی۔ طاقت کی ہوس میں جنات ایک دوسرے کے خلاف خوفناک لڑائیوں میں الجھ گئے۔ انہوں نے زمین پر اتنا فساد برپا کیا کہ امن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں بچا۔ تو جب زمین پر اتنی تباہی مچ رہی تھی اور خون ریزی ہو رہی تھی تو ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے آسمانوں میں کوئی قطعی فیصلہ تو کیا گیا ہوگا نا، کیونکہ بے لگام تباہی کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس فساد کو صاف کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی ایک عظیم فوج اتاری گئی۔ یہ اصل میں زمین کو پاک کرنے کے لیے خطائی آپریشن تھا۔ اور پھر ان فسادی جنات نے اپنے غمنڈ میں اس آسمانی فوج کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی، لیکن ان کی طاقت اس آسمانی فوج کے سامنے کہاں ٹکنے والی تھی، ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ آسمانی فوج کے سامنے سوکھے پتوں کی طرح اڑ گئے۔ لیکن اس میں ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے۔ اس آسمانی فوج کی قیادت کسی معمولی فرشتے کے پاس نہیں تھی، اس کی قیادت ابلیس کے پاس تھی۔ ویٹ، واقعی ابلیس؟ لیکن ابلیس تو خود جنات کی نسل سے تھا نا، وہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ یہ تو ایک واقعی حیرت انگیز بات ہے۔
بالکل، ابلیس اصل میں جنات میں سے ہی تھا، لیکن اپنی بے پناہ عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے اسے آسمان میں فرشتوں کے درمیان ایک بہت بلند مقام مل گیا تھا۔ اسے وہاں استاد مانا جاتا تھا۔ تو یہ تو بالکل ایک فوجی جنرل والی مثال ہو گئی نا اس پورے صورتحال میں، جیسے ایک انتہائی قابل جنرل اپنی ہی قوم کے باغیوں کے خلاف فوجی مہم لیڈ کرے۔ جی، یہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اس جنرل نے فتح تو حاصل کر لی اور اپنے فسادی بھائی بینڈوں کو شکست دے کر اور دور دراز جزیروں میں قید کروا دیا۔ لیکن فتح کے بعد اس جنرل کی اپنی انا ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی ہے نا۔ جیتنے کے بعد اسے لگا ہوگا کہ میرے برابر تو اب آسمان میں بھی کوئی نہیں ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ ابلیس کا آسمانوں تک کا یہ عروج اصل میں ایک عظیم آزمائش کی تیاری تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ مکمل طور پر پاک ہو چکا ہے اور اپنی آگ کی فطرت پر غالب آ گیا ہے۔ تو پھر جب زمین پر امن دوبارہ لوٹ آیا اور ابلیس اپنے عروج پر بیٹھا تھا تو تخلیق کا نیا منصوبہ سامنے آیا، یعنی ایک نئے خلیفے کا آسمانوں میں اعلان ہوا۔ بالکل، اور اس دفعہ مادہ آگ نہیں تھا بلکہ مٹی تھی۔ مٹی کا چناؤ اس لیے ہوا کیونکہ مٹی میں ٹھہراؤ اور عاجزی ہوتی ہے، جبکہ آگ میں صرف بھڑکنے والی فطرت ہوتی ہے۔ صحیح، اور مٹی بھی تو مختلف جگہوں سے جمع کی گئی تھی۔ فرشتہ جبریل نے زمین کے مختلف حصوں سے لال، سفید اور کالی مٹی جمع کی۔ جی، اور ان کی طبیعت بھی مختلف کی، جیسے کچھ مٹی نرم تھی اور کچھ سخت۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ اور مزاج بھی اتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ اور پھر اس مٹی کو اکٹھا کر کے مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ پہلے پانی اور مٹی کا مرکب بنا، پھر وہ ایک چپچپی مٹی بن گئی، اس کے بعد سیاہوں میل خمیر والی مٹی، ہاں، جسے ہمہ مسنون کہا جاتا ہے، اور آخر میں کھنکھناتی پکی ہوئی مٹی جسے سلسل کہتے ہیں۔ پھر حضرت آدم کا بے جان جسم 40 سال تک جنت کے دروازے پر رکھا رہا۔ 40 سال تک! او واو! فرشتے تو اس حیرت انگیز تخلیق کو بڑے غور سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، اور وہ انتظار میں تھے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب سب فرشتے اس تخلیق کی عظمت اور صبر کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ابلیس اس وقت کیا کر رہا تھا؟ کہ میں نے پڑھا ہے کہ ابلیس اس مٹی کے پتلے کے اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ جسم تو اندر سے بالکل کھوکھلا اور کمزور ہے۔ جی، اور اس نے اس کھنکھناتی مٹی پر حقارت سے ٹھوکر بھی ماری اور یہ تہیہ کر لیا کہ اگر اسے اس کمزور مخلوق پر اختیار ملا تو وہ اسے ہمیشہ گمراہ کرے گا۔ تو کیا یہ واقعی محض آگ اور مٹی کا فرق تھا، یا ابلیس کی اپنی نسل پرستی اور خوف کی پہلی مثال تھی دنیا میں؟ میرا مطلب ہے اس نے تو صرف باہری جسم دیکھا تھا، اصل طاقت تو روح تھی۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں۔ یہ پیور ریسزم اور تکبر ہی تھا اس کے اندر۔ وہ بھول گیا تھا کہ فضیلت آگ یا مٹی میں نہیں بلکہ بنانے والے کے فیصلے میں ہوتی ہے۔ اس نے ظاہر کو دیکھا، اور ابلیس کا یہ جو خاموش گھمنڈ تھا نا، وہ روح پھونکنے کے وقت کسی جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑا سامنے، جب حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی۔ بالکل، اور روح پھونکے جانے پر زندگی کی پہلی علامت کے طور پر انہیں چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ جواب میں انہیں رحم کی دعا دی گئی، یعنی اس دنیا کا آغاز ہی شکر اور رحم سے ہوا۔ پھر فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا عظیم انکار سامنے آیا۔ آسمان کے لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے فوراً اپنا سر جھکا دیا، عبادت میں نہیں بلکہ احترام میں، لیکن ابلیس تن کر کھڑا رہا وہاں۔ اور اس کی دلیل سنیے ذرا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ اس نسلی تکبر کی آخری انتہا تھی وہاں آسمان میں۔ یعنی اس نے تو سیدھا سیدھا حکمت کو چیلنج کر دیا وہاں، اور اس انکار کی وجہ سے اسے جنت اور آسمان کی ان بلندیوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ ہاں، لیکن اس نے معافی پھر بھی نہیں مانگی اپنی غلطی پر، بلکہ اس نے قضاء و قدر سے مہلت مانگ لی تاکہ وہ قیامت تک انہی انسانوں کو گمراہ کر سکے جنہیں خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو ان سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم اس سب کو سمیٹنا چاہیں تو یہ اصل میں ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جو آج تک ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے نا؟
اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ فضیلت کسی مٹیریل میں نہیں بلکہ صرف فرما برداری میں ہے۔ ابلیس روشنی اور طاقت رکھنے کے باوجود اپنی ہی انا کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہ پوری تاریخ کوئی عام قصہ نہیں ہے۔ ابلیس کو نکالنے اور حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے بعد دراصل انسانوں پر وہی آزمائش ڈال دی گئی جس میں وہ پچھلی مخلوق یعنی جنات فیل ہوئے تھے۔ جی، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جنات کا وجود یہاں سے ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی زمین کے دور دراز حصوں میں آباد ہیں اور ان میں آزادی انتخاب آج بھی موجود ہے۔ اچھا، یعنی ان کا اپنا ایک نظام ہے اور ان کا حساب کتاب بھی تو قیامت کے دن بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم انسانوں کا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، ان میں سے کچھ سیدھے راستے پر ہیں اور کچھ ابلیس کے ساتھ اس کی مہم کا حصہ ہے جہاں وہ دونوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ تصور ہی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آج جب ہم انسان تکبر میں آ کر زمین کا توازن بگاڑتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں، تو ہم اصلاً انہی جنات کی معلوم تاریخ کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ پرانی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آسمانی فوج زمین پر اتری تھی اور پہلی دفعہ آگ والی مخلوق کا زوال آیا تھا۔ انسان کو اس پوائنٹ کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو بس اس تفصیلی جائزے کے آخر میں ایک فکر انگیز سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک ایسی نہ دکھنے والی جنگ کا حصہ ہیں جہاں دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہمیں وہی پرانی غلطیاں دہرانے پر مجبور کرنا ہے۔ وہی غلطیاں اور تکبر جس کی وجہ سے اسے خود اور اس کی نسل کو آسمان کی بلندیوں اور اس زمین سے بے دخل کیا گیا تھا۔ ہاں، تو اگر تاریخ واقعی ایک آئینہ ہے تو کیا دنیا میں مچی اس اتھل پتھل اور موجودہ تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے ہم انجانے میں اپنی ہی بے دخلی کے پروانے پر خود دستخط تو نہیں کر رہے؟ اس بارے میں تھوڑا وقت نکال کر ضرور سوچیں۔